دوستوں آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں جو پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان پہ پابندی سے متعلق ہے۔ میرے اس کالم کا عنوان ہے پاکستان میں مذہبی جماعتیں اور سیاست۔ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو کچھ اس طرح ہے کہ اس ہفتے کی ایک اہم خبر تحریک لبیک پاکستان جو کہ ایک مذہبی انتہا پسند جماعت ہے پر پابندی لگائی گئی۔ اس پابندی کے پیچھے پنجاب میں ہونے والے خونریز اور پرتشدد واقعات تھے، مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پابندی عارضی ہے یا مستقل، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس جماعت پر پابندی لگی مگر پھر اٹھائی بھی جاتی رہی ہے۔ معلوم نہیں اب بھی یہ پابندی عارضی ہے یا کچھ اور۔ تحریک لبیک پاکستان کو قائم ہوئے محض 10 سال کا عرصہ ہوا ہے، مگر اس کا تنظیمی ڈھانچہ پورے ملک میں پھیلا نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹی ایل پی کی بنیاد 2011 میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے سرکاری محافظ ممتاز قادری کی رہائی کے لیے شروع ہونے والی ایک تحریک سے پڑی۔ سلمان تاثیر، آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ ایک مسیحی لڑکی آسیہ بی بی کی حمایت اور حدود آرڈیننس کے خلاف انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس پر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں یہ پارٹی اپنے مذہبی اور سیاسی ایجنڈے کے زور پر لوگوں کو متحرک کرنے میں کامیاب رہی۔ اس جماعت پر ریاستی حمایت کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، جس کے ناقابل تردید ثبوت ہونے کے باوجود حکومت اس کی تردید کرتی رہی ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر مذہبی جماعتیں اور ریاست کا ایسا کیا گٹھ جوڑ ہے کہ ہر دور میں یہ الزامات جو ہے سامنے آتے رہے ہیں۔ آئیے آج ہم تاریخ میں اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی سیاست میں استعمال کی تاریخ ملک کے قیام کے ساتھ گہری جڑی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت بدلتی رہی ہے، اور ان کا استعمال حکمران بھلے سول اور فوجی دونوں اور خود مذہبی جماعتوں کی طرف سے اپنے سیاسی اہداف کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے پہ رکھی گئی جس سے مذہب کو ریاست کی شناخت میں مرکزی حیثیت ملی۔ 1949 کو قرارداد مقاصد میں ریاست کے اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگی کی یقین دہانی جو تھی وہ کرائی گئی تھی، اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو یہ موقع بھی فراہم کیا گیا تھا کہ وہ شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو اپنا بنیادی سیاسی مقصد بنائے۔ مثلا اس سلسلے میں 1905 اور 1960 کی دہائیوں میں مذہبی جماعتوں کو پہلی آئینی جدوجہد جو ہے وہ ہم کو نظر آتی ہے، جب جماعت اسلامی اور مجلس احرار الاسلام اور دیگر جماعتوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی مہم شروع کی اور 1953 میں احمدیوں پر پرتشدد حملے کیے جن میں 200 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ تاریخ میں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کے آغاز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ قرارداد مقاصد پیش کرنے والے سر ظفر اللہ جو کہ ایک احمدی وزیر تھے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا جو ہے مطالبہ کیا گیا اور جو بعد میں پورا بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایوب خان کے دور میں جدیدیت اور ترقی کا نعرہ لگایا گیا اور ان کے دور میں مذہبی جماعتوں کو دبایا بھی گیا، لیکن سیاسی مخالفین کے خلاف مذہبی کارڈ کا استعمال بھی اس وقت وقتاً کیا جاتا رہا۔ جیسے 1965 میں جماعت اسلامی نے فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ پھر 1970 کی دہائی میں ہم نے مذہبی جماعتوں کا بھرپور کردار دیکھا۔ 1970 کے عام انتخابات پاکستان کی پہلی جو تھی وہ جمہوری مشق تھی، پہلی باقاعدہ جمہوری مشق تھی۔ ان انتخابات میں جماعت اسلامی، جے یو پی اور نظام اسلام پارٹی نے اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، تاہم عوامی حمایت عوامی لیگ مشرقی پاکستان اور پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کو ملی، مگر اقتدار کی منتقلی نہ ہونے کے باعث ایسا شدید بحران پیدا ہوا کہ پاکستان کو اپنے مشرقی حصے سے ہاتھ دھونے پڑے، کیونکہ
مغربی پاکستان میں مذہبی جماعت اسلامی پاکستان کے نظریے کی علمبردار تھی، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ قوم پرستی کے نعرے پر چل رہی تھی۔ یوں نظریاتی اور سیاسی تقسیم نے مذہبی قوتوں کو ایک واضح موقف اختیار کرنا پڑا۔ جماعت اسلامی عوامی لیگ کے خلاف تھی۔ اس جماعت نے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی وحدت کے دفاع کو دینی فریضہ قرار دیا اور فوج کے ساتھ مل کر البدر اور الشمس نامی انتہا پسند ملیشیا تنظیمیں بنائی، جنہوں نے مکتی باہنی کی آڑ میں لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام کیا۔ مذہبی جماعتوں نے خود کو اسلام کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ یہیں سے مذہب نے سیاسی احتجاج کی طاقت حاصل کی۔ جنرل یحییٰ، جو کہ اس وقت کا ایک کرپٹ صدر تھا، اس نے بھی اس دوران اسلامی نعرے کا استعمال کیا اور مذہبی رہنماؤں کو میڈیا پر خوب جگہ دی گئی تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جا سکے کہ بنگلہ دیش کا قیام اسلام دشمن لوگوں کی سازش تھی۔ 1973 میں بھٹو کے دور حکومت میں کمیونزم کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ 1973 کے آئین میں ذوالفقار علی بھٹو نے مذہبی جماعتوں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کئی تبدیلیاں کی، جیسے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، اور پھر سن 1974 میں احمدیوں کو کافر قرار دینا شامل تھا۔ یہ مذہبی جماعتوں کا سیاسی اثر و رسوخ کا اہم مظاہرہ تھا۔ پھر 1977 میں انتخابات سے قبل بھٹو نے مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ کر پھر اسلامی نعرہ بلند کیا۔ شراب پر پابندی اور جمعے کی چھٹی اس کی مثال ہے، مگر اس کے باوجود 1977 کے عام انتخابات میں بھٹو کے خلاف چلنے والی نظام مصطفیٰ تحریک، جس میں تمام اپوزیشن مذہبی جماعتیں شامل تھیں، نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا نعرہ لگایا، جس نے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر بڑے پیمانے پر سیاسی حمایت حاصل کی۔ پھر جولائی 1977 میں بھٹو کا تختہ الٹنے کے بعد ضیاء الحق کے سیاہ ترین دور کا آغاز ہوتا ہے، جس کے اقدامات نے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بنیاد رکھی۔ ضیاء الحق نے اپنے ماشاء اللہ کو جائز قرار دینے اور طویل عرصے حکمرانی کے لیے مذہبی جماعتوں اور مذہب کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی فوجی آمریت کو اسلامی نظام کے نفاذ کے پردے میں جائز قرار دیا۔ اس کے بعد جو افغانستان کا جہاد تھا، اس میں مذہبی تنظیموں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں انتہا پسندی، فرقہ واریت اور مسلح مذہبی گروہوں نے جنم لیا۔ ضیاء دور حکومت میں حکومتی سطح پر نفاذ اسلام کی مہم چلائی گئی، جس میں حدود آرڈیننس، زکوٰۃ و عشر کا نفاذ، اسلامی سزائیں جیسے کوڑے مارنا وغیرہ کا نفاذ شامل تھا۔ ان اقدامات کے بعد اقلیتوں اور احمدیوں پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ اس دوران مذہبی جماعتوں، خاص کر جماعت اسلامی کو حکومت میں شامل کیا گیا اور مدارس کی سرپرستی کی گئی۔ آگے چل کر سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ کے دوران مذہبی جماعتوں کو امریکہ اور سعودی عرب کی مالی معاونت سے جہاد کی حمایت اور ملک میں انتہا پسندی کی فضا بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس سے پاکستان میں مذہبی عسکریت پسندی اور فرقہ واریت کی جڑیں گہری ہوئی۔ ضیاء کے بعد جمہوریت کی واپسی کے باوجود مذہب سیاست سے الگ نہ ہو سکا۔ 1990 کی دہائی میں اور بعد میں 2002 کے انتخابات میں بھی مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل جیسے بڑے انتخابی اتحاد بنائے تاکہ وہ پارلیمان کی سیاست میں زیادہ اثر انداز ہو سکے۔ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں کچھ مذہبی جماعتوں کو پردے کے پیچھے سے مذہبی حمایت ملی۔ نواز شریف نے شریعت بل کے ذریعے مذہبی ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی اور بے نظیر کو غیر اسلامی قرار دینے کی مہم چلائی۔ بہرحال 2002 کی خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت اس بات کا ثبوت تھی کہ مذہبی سیاست اب عوامی ووٹ بینک میں ڈھل چکی ہے۔ آج بھی مذہب سیاست کے بیانیے کا سب سے طاقتور عنصر ہے۔ ناموس رسالت، اسلامی اقدار اور مذہبی جذبات کے نعروں سے عوامی حمایت حاصل کی جاتی ہے۔ موجودہ سیاست میں مذہب اب بھی ایک جذباتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مذہبی جذبات کو سیاسی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا گیا۔ بعض جماعتوں اور ریاستی اداروں نے مذہبی جذبات کو سیاسی اداروں کے خلاف استعمال کیا، جس سے معاشرتی تقسیم بڑھی۔
हालिया बरसों में तहरीक लब्बैक जैसी नई जमात ने मुल्क के मखसूस कवानीन और मजहबी हसासियत को बुनियाद बनाकर बड़े पैमाने पर सियासी दबाव डालने की सलाहियत के साथ ये जमात उभरी है, जिससे हुकूमती पॉलिसियों और सियासत पर इनका फौरी असर नुमाया हो गया है। ये जमात अक्सर बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद एहतजाज, धरने और हड़तालों के जरिए रियासती रिट को चैलेंज करती रही है। टीएलपी के उरूज और रियासती इदारों के साथ इसके ताल्लुक पर अक्सर सवालात उठाए जाते रहे हैं। ये ताल्लुक हिमायत, इस्तेमाल और फिर रियासत की तरफ से क्रैकडाउन के गिर्द घूमता रहा है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि एक सियासी और समाजी इम्तिहान है। पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा कि वो मजहबी तहरीकों को दबाना चाहता है या उन्हें जिम्मेदार सियासी किरदार के तौर पर आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर ये पाबंदी बरकरार रहती है तो इसके असरात दो सिप तक जा सकते हैं। या तो टीएलपी का वोट बैंक दूसरी मजहबी जमातों में तकसीम हो जाएगा या फिर नए नाम और नए तंजीमी ढांचे के साथ दोबारा सामने आएगा। और पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि मजहबी तहरीकें महज पाबंदियों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो मज़ाहिमत के बयानी के साथ मज़ीद मजबूत हो जाती है। मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आदाब, बहुत शुक्रिया।